ہر روزانہ بہترین احادیث یا اسلامی واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد کا وقت قریب ہوتا ہے تو یہ ایک نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو جب آپ سانس لیے بغیر اللہ تعالی جل جلالہ کا نام بار بار دہراتے ہیں اور ہر کی پہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ تعالی جل جلالہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، بس پھر اللہ تعالی جل جلالہ ہمارا ہاتھ تھام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی جل جلالہ خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے میرے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتلا دیجیے کہ میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں، اور ایک مقام پر فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں تمہارے، اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالی جل جلالہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں فرماتے، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن فرما دیتے ہیں تو وہ ساری دنیا کی طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں، اور پھر جو وہ چاہتے ہیں وہ ہر حال میں ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے، تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے وہ بھی اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں۔ وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس فرماتے ہیں، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ رہے ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہے، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کو تمہارے ہر غم کا احساس ہے، اللہ تعالی جل جلالہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہیں۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندوں کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیتے، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتے ہیں، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت مثالی ہوگی۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں فرمایا غم نہ کرو، اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھی ہم اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جو بن کہے سب کچھ سمجھ جائے، جو ہماری سسکیوں سے ہماری تکلیف جان لے، جو ہمارے آنسوؤں سے ہمارے دل کی حالت کو جان لے، مگر ایسا کوئی نہیں ملتا۔ یقین مانے ایسا کوئی نہیں ملتا سوائے اللہ تعالی جل جلالہ کے، جو لفظوں کے محتاج نہیں ہیں، جو ہماری خاموشی، ہماری تکلیف، ہمارے آنسوؤں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، اور جب اس سے خاموشی کی زبان میں بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ موجود ہیں، وہ دلاسے دے رہے ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ وہ کبھی مایوس نہیں کریں گے، وہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتے، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کر دیتے ہیں۔ کوئی جگہ بھی خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ رب العزت اسے ہمیشہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتے ہیں۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ تعالی جل جلالہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج ہی دیتے ہیں۔ وہ سب کی سنتے ہیں، اور تم جانتے ہو اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے تک کب معجزے لاتے ہیں، جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے لکھا جا چکا ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی تمہیں اپنے در پہ بلاتے ہیں، اور جانتے ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کی مدد کب آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسوں کو حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد کو بھیج دیتے ہیں جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ جانتے ہو وہ کون سی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی مدد بھیجنے سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں؟ تو سنو، جب تمہاری تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ پھر نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہیں۔ ایک وہی تو ہیں جو امیدیں پوری کرتے ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دیں گے۔ خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آ جائیں گی۔ حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ اس کے آگے آنسوؤں کو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر بے یقینی کن فرما دیں۔ بس تم بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس سے آگے اپنی جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب بھی پکارتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہیں سنتے ہیں۔ وہ نہیں دیکھتے کہ تم ان کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتے ہیں۔ انہوں نے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتے ہیں۔ دن میں 5 وقت خود بلاتے ہیں، تہجد کے سجدوں تک تم کو لے آتے ہیں تاکہ تمہیں سنیں، تمہاری بے سکونی کو دور کر دیں، تمہاری امیدیں بھر دیں۔ وہ جب چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی فرماتے ہیں۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا فرمائیں گے کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ جانتے ہو جب اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے مخلص دل سے آپ دعا مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ خود آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کی مخالفت میں ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو کبھی اور، جلد نہیں تو دیر سے ہی صحیح، اس پل نہیں تو اگلے لمحے ہی صحیح، مگر جو چیز تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی ہے وہ تم سے دور نہیں کی جائے گی۔ اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا، کوئی تمہیں اس سے الگ نہیں کر سکتا۔ بس دعا، یقین اور صبر کے ساتھ اپنے رب سے جڑے رہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب تم اپنی امیدوں کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے ہی وابستہ کر لو گے اور اس بات کو اپنے ذہن میں پختہ کر لو گے کہ میرے ہر کام کو بنانے والے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہی ہیں، اور صرف اسی کو ہی اپنا مشکل کشا مان کر اسی کے سامنے اپنی مشکل کا اظہار کرو گے اور یہ کہو گے کہ اے رب کریم، آپ کے سوا ہماری مشکل حل کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی تمام مشکلات کو ایسی جگہ سے حل فرمائیں گے جہاں پر کبھی بھی تمہیں وہم و گمان تک نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرعون کے گھر میں پالا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حوالے کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے حوالے کیا تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کروائی۔ اسی طرح جب آپ بھی اپنی مشکلات کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے سامنے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کی مشکلات کو بھی حل فرما دیں گے۔
انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔